السلام علیکم۔ اہل سنت .نیٹ پر یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کے 3 سوال موصول ہوئے، جواب حاضر۔ پہلا سوال تو آپ نے یہ کیا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگنا جائز ہے، بالخصوص دعا میں؟ پہلے سوال کا جواب تو محترم شمشیر علی صاحب یہ ہے کہ خود قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرما وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وسیلہ تلاش کرو۔ اور بخاری شریف میں باب استسقاء میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو بخاری میں حدیث موجود ہے کہ آپ نے منبر شریف پر حضرت عباس کو بٹھایا۔ حضرت عباس منبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ کہا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، آج ہم تیرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تیرے دربار میں وسیلہ بنا کر پیش کرتے ہیں اور تو بارش فرما دے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا مانگی گئی تو حدیث شریف میں کہ بارش ہوئی۔ جب حضرت عباس سے دعا میں وسیلہ پکڑ کر دعا کی جا سکتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ لہذا یہ جائز۔ دوسرا سوال یہ کہ آپ نے کہا ہماری مسجد کے امام صاحب قرات دل میں کرتے، نماز کے دوران ان کے ہونٹ حرکت نہیں کرتے، کیا ان کے پیچھے نماز درست ہے؟ محترم شمشیر صاحب، یہ ذہن میں رہے مسئلہ، جہاں بھی کہیں نماز میں لفظ پڑھنا آیا تو پڑھنے کے معنی یہ کہ آدمی اتنی قرات سے پڑھے کہ اس کے کان سنیں، یعنی اتنی زیادہ بھی نہ ہو کہ پڑوسی جو ہے اس کی آواز سے متاثر ہو کر اپنی نماز بھول جائے، بلکہ اتنی آواز سے ہو کہ پڑھنے والے کے کان سنیں۔ مثلاً التحیات، درود شریف، قرات یعنی سورہ فاتحہ، جو کچھ بھی نماز میں پڑھنا ہے، تسبیحات وغیرہ وغیرہ، ان سب کو اتنی آواز سے پڑھا جائے کہ صرف محض لب چلے نہیں بلکہ لب بھی چلے، اور اتنی آواز ہو کہ پڑھنے والا خود اپنے کان سے سن لے۔ اگر کوئی شخص اتنی آواز سے نماز نہیں پڑھتا تو اس کی نماز فاسد ہے۔ امام صاحب اگر لوگوں کو نماز پڑھانے میں ایسا ہی کرتے ہیں کہ ان کے لب حرکت نہیں کرتے اور آواز پیدا نہیں ہوتی جیسے کہ اپنی تنہا نماز پڑھتے ہیں، تو اس طرح لوگوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ تیسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ تبلیغی جماعت سے متعلق آپ کی کیا رائے؟ محترم، تبلیغی جماعت جو ہے وہابیوں کی ایک تنظیم ہے، دیوبندی علماء نے اس جماعت کو تشکیل دیا اور وہی اس کے بانی ہیں مولوی الیاس صاحب، جنہوں نے تبلیغی جماعت تشکیل دی ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ علماء دیوبند ہی سے تھے، بلکہ انہوں نے جگہ جگہ یہ کہا کہ طریقہ تبلیغ میرا ہونا چاہیے اور تعلیم اشرف علی تھانوی صاحب کی ہونا چاہیے۔ اشرف علی تھانوی صاحب کا شمار ان علماء میں ہے جنہیں اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی حسام الحرمین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کے سلسلے میں انہیں کافر قرار دیا، اور اس فتوے پر صرف اعلی حضرت ہی نہیں بلکہ علماء عرب کے تقریباً 32 علماء کے اس فتوے پر دستخط ہیں جو مطبوعہ موجود ہے، آپ ہندوستان سے حاصل کر سکتے ہیں، فتاوی حسام الحرمین۔ لہذا تبلیغ جماعت وہابیوں کی ایک تنظیم ہے جس سے اہل سنت و جماعت کو بچنا چاہیے۔